الصوم لی وانا اجزی به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج تیسرا دن ہے۔ رمضان المبارک کی فضائل تو آپ حضرات ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہیں۔ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی فرضیت بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ انشاءاللہ روزے کی کچھ خصوصیات، روزے کے طبی کچھ فوائد اور روزے کے کچھ آداب بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ مہینہ تزکیے نفس کا کورس کا مہینہ چل رہا ہے۔ نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، وہ اندر کا دشمن ہے، اور ہمیں جو گناہوں کی طرف ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، وہ نفس ہے۔ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر کے معصیات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ملا ہے، اس مہینے میں ہمیں نفس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں نفس کا تزکیہ بہت ہے۔ نفس کو کچلنا بہت پایا جا رہا ہے اس میں، اس لیے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا نفس کیا کہتا ہے کہ ہم پانی پئیں، پیاس لگی ہے، نفس کہتا ہے کہ پانی پئیں، من کرتا ہے کہ پانی پی لے، لیکن ہم نہیں پانی پیتے ہیں۔ یہ نفس کی بات ہم نہیں مان رہے ہیں۔ بھوک لگتی ہے، بہت شدت کی بھوک لگتی ہے، ہمارا من نفس کیا کہتا ہے کہ ہم کھانا کھا لیں، لیکن ہم کنٹرول کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، یعنی نفس کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح من کرتا ہے، نفس کرتا ہے کہ بیڑی سگریٹ پئیں، پان کھائیں، گٹکا کھائیں، لیکن نہیں کھاتے ہیں، نفس کی بات نہیں مانتے ہیں، من کو کچلتے ہیں۔ نفس کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ رات میں سو جائیں، من تو کہتا ہے کہ رات میں سو جائیں، لیکن نہیں سوتے ہیں، بلکہ دیر دیر تک نمازیں پڑھتے ہیں، رکعتیں پڑھتے ہیں، یعنی تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، 20 رکعت ادا کرتے ہیں، عشاء کی ملا کر کے 37 رکعتیں ادا کرتے ہیں، مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، نفس کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے نفس کا کچلنا پایا جا رہا ہے، نفس کو ٹھکرانا پایا جا رہا ہے، اسی کا نام تزکیے نفس ہے، یعنی نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کی بات نہ ماننا، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس مہینے میں خاص کر کے اس کا ریہرسل مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اسی پہ اگر ہم اور آگے بڑھ کر کے نفس کی بات یہاں یہ بھی نہ مانے، نفس تو کہتا ہے کہ موبائل چلائیں، نفس کہتا ہے IPL میچ دیکھیں، نفس کہتا ہے کہ ڈرامے اور سیریل دیکھے جائیں، ہر دم موبائل کو اپنے سامنے، اسکرین کو سامنے رکھے جائیں، یہ نفس کہتا ہے، من کرتا ہے۔ یہاں اگر اس پر بھی ہم اگر نفس کو کچل دیں، نفس کی بات نہ مانیں، جیسے ہم نے نفس کی بات کھانے میں نہیں مانی، پینے میں نہیں مانی، پان گٹکا کھانے میں نہیں مانی، اسی طرح رات میں فوراً سونے میں نہیں مانی، اگر ہم موبائل کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنے میں رک جائیں اور نفس کی بات کو ٹھکرا دیں، تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور جو رمضان المبارک کا اہم مقصد ہے، اس مہینے کا جو اہم پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ نفس کو کچل کر کے، نفس کا تزکیہ کر کے اپنے خدا کے حکم کی اہمیت اپنے اندر بیٹھانا ہے، اور اسی پر زندگی بھر عمل کرنا ہے، اس کا خاص مقصد ہے۔ روزے کے کتنے فضائل ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل جنت میں ایک گیٹ ہے، جنت میں ایک گیٹ ہے، اس گیٹ سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جس کا نام باب الریان ہے، حدیث میں ہے۔ باب الریان روزے داروں کا گیٹ، جو روزہ رکھتے ہیں اس گیٹ سے ان کا داخلہ ہوگا، انٹری ہوگی جنت میں، اور اس گیٹ سے جائیں گے جنت میں۔ روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی اگر روزہ افطار کرائے تو اس کے پچھلے گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ اس کے روزے دار کے برابر اس کو افطار کرانے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے روزے سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والے کو پورا ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت روزہ افطار کرانے کی یہ ہے، اس کا اجر سب سے بڑا یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ روزہ افطار کرانے والوں سے فرشتے لیلۃ القدر میں مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے غالباً پوچھا کہ اللہ کے رسول پتہ کیسے چلے کہ آج رات میں فرشتے ہم سے مصافحہ کیے ہیں، ہم نے افطار کرایا تھا روزے دار کو؟ تو حضور نے نشانی بھی بتلا دی، محبوب نبی نے علامت بتلایا کہ اس کی پہچان یہ ہے، کیسے پتہ چلے کہ فرشتے نے مصافحہ کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر رونا آئے، دل کے اندر نرمی ہو، دل کے اندر رحمت جوش مارے، شفقت جوش مارے اور سکون ملے، تو یہ اس کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے مصافحہ کیے ہیں رات میں۔ روزے کے خصوصیات ہیں، ایسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حکم ملا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے خصوصیات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ ایک روزے دار کے لیے کیا کیا خصوصیات ہیں۔ روزہ رکھ کر کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس بو کے بارے میں ہے کہ وہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک کی خوشبو سب سے عمدہ ہوتا ہے، اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ایک روزے دار کے منہ کی بو۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے محبوبیت ڈال دی جاتی ہے مخلوقات میں، اور یہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی محبوبیت مخلوقات میں ڈال دیتے ہیں، لوگ چاہنے لگتے ہیں ایسے بندے سے، ایسے انسان سے۔ یہاں تک کہ روزے دار کے بارے میں ہے کہ اتنی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترتی ہے مخلوقات میں کہ بر سے لے کر کے بحر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، اور بحر میں جو مخلوقات ہیں، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے مچھلیاں تک ایک روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں۔ اتنی محبوبیت ایک روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عام کرتے ہیں۔ روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، سال بھر سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اس کو جس طرح سے کوئی فیکشن ہو، اس کو باقاعدہ انتظامات کے ساتھ اس کو آراستہ کیا جائے، سجایا جائے، اور پھر اس کے دروازے اور گیٹ کھول دیے جائیں کہ سیدھا کوئی اگر مرے اور ایک روزہ دار آئے تو سیدھا جنت میں اس کی انٹری ہو جائے، اور شیطانوں کو بند کر دیا، جکڑ دیا جائے، جہنم کے جتنے گیٹ ہیں، دروازے ہیں، سب بند کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے یہاں نظام ہوتا ہے، چلتا ہے۔ جب روزہ رمضان آتا ہے تو جنت آراستہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب بندے روزہ رکھ کر کے جس طرح سے جیسے ہی ہمارے پاس آئیں گے ان کے لیے جنت آراستہ اور پیراستہ ملے گا، فوراً ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور خصوصیات اس کی یہ ہے کہ شیاطین، سرکش شیاطین ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ روزے دار کو وہ بہکا نہ سکیں، ورغلا نہ سکیں۔ یہ جو گناہ ہو جاتا ہے رمضان المبارک بھی، یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ورنہ شیاطین جو بڑے بڑے ہیں وہ سب کے سب جکڑ دیے گئے ہیں حدیث کے اعتبار سے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے روزے دار کے لیے کہ آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی مغفرت کر دیتے ہیں آخری رات میں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رات سے مطلب کیا ہے؟ کس رات میں سارے روزے دار کو بخش دیا جاتا ہے؟ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو جو مزدوری دی جاتی ہے وہ کام مکمل کر لینے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔
یعنی لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے، جب رمضان المبارک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، عید کا چاند نکل آتا ہے، تو وہ رات جو عید کی رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے۔ وہ رات مراد ہے کہ اس رات میں سارے روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ روزے دار کے لیے خصوصیات ہیں جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ روزہ رکھنا جہاں ایک طرح سے اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کے اتنے اجر ہیں، اس کا ثواب ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار روزہ رکھے گا تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کوئی عمل کرتا ہے، روزے سے ہٹ کر کے کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے فکس اس کا بدلہ ہے کہ 10 گنا سے لے کر کے 7 گنا تک اس کا اجر لکھ دیا گیا ہے کہ اتنا ہی ملے گا۔ کوئی عمل کرے گا تو نیک عمل کرے گا تو 10 گنا بڑھا کر کے 700 گنا تک اس کا فرشتے لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں اس کا اجر۔ لیکن روزے کے بارے میں کوئی گناہ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ سیدھا حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی روزے دار کو اس کے روزے کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بنانے والے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے، کتنا بدلہ دیں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس کے اجر و ثواب تو ہی ہیں، اخروی اور دنیاوی اعتبار سے۔ بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹروں نے اور بڑے بڑے اسکالروں نے، دانشوروں نے غور کیا کہ روزے کے جسمانی بھی فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں اس کے۔ روزہ رکھنے سے ایسا نہیں کہ کوئی نقصان ہے، کمزوری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ بڑے بڑے 1994 میں پیرس میں ایک کانفرنس اسی پر ہوئی تھی، اس کانفرنس میں 50 مقالے پیش کیے گئے تھے کہ روزہ رکھنے کے جسمانی فائدے کیا ہیں، جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ 50 مقالے پیش کیے گئے تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں یہ فائدہ بتلایا گیا کہ ایک روزہ دار اگر روزہ رکھے تو اس کے جسمانی اعتبار سے اس کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جسمانی فائدے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا سومو تصحو، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں صحت نصیب ہو۔ یعنی روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی ہے بلکہ صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کو اب ڈاکٹر اور اسکالر اور بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے اس پہ تجزیہ کر کے رپورٹ سامنے لائے ہیں۔ چنانچہ روزے دار روزہ رکھنے کا ایک فائدہ جسمانی یہ ہے کہ اس کے جسم کو آرام ملتا ہے روزہ رکھنے سے۔ سال بھر 11 مہینے چکی کی طرح وہ کھاتا رہتا ہے، اپنے پیٹ میں بھرتا رہتا ہے، ہر وقت کھانا پینا طرح طرح کے انواع اور اقسام اس کے پیٹ میں جاتے رہتے ہیں۔ اس سے اس کا جسم جو ہے آرام، اس کے جسم کو آرام نہیں مل پاتا ہے۔ ایک مشین کو بھی آرام دیا جاتا ہے، کبھی کبھی بند کر دیا جاتا ہے ورنہ وہ گرم ہو کر کے ہیٹ ہو کر کے ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح جسم بھی ایک مشین کے مانند ہے ہضم کرنے کے اعتبار سے۔ اب یہ 11 مہینہ وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے جسم، ایک مہینہ جب ملتا ہے اس کو تو اس کو آرام ملتا ہے، تو اس سے جسم کو آرام ملتا ہے ایک مہینہ۔ اور ایک فائدہ اس سے بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، جسمانی بیماریاں، بہت سی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے سے، چونکہ مقوی غذا ہمارا کھانا ہوتا ہے، طرح طرح کے ہم کھانے، تیل اور تمام طرح کے الگ الگ چیزیں ڈشز ہیں وہ سب کھاتے رہتے ہیں، تو وہ سب کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں اس کا ایک مادہ فاسدہ بن جاتا ہے۔ مادہ فاسدہ یعنی اندر جو ہے بہت ہی اس کا کچرا کہہ لیا جائے، یہ ہر مشین کے اندر بھی کچرا بنتا رہتا ہے، کوئی چیز بنے تو اس کا ریجیکٹ بھی بنتا رہتا ہے، اس کا ایک تو اسپیشل سامان نکلتا ہے مشین سے، ایک تو ریجیکٹ نکلتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے جسم میں بھی اس کے فضلات بنتے رہتے ہیں، کچرا اس کو سمجھ لیا جائے بنتا رہتا ہے، یہ جو ہم کھاتے ہیں، اور یہ مسلسل بنتا رہتا ہے مادہ فاسدہ، اور اتنی مقدار میں مادہ فاسدہ بن جاتا ہے سال بھر کھاتے 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 کہ وہ مادہ فاسدہ بہت سی بیماریوں کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، شوگر کے شکل میں، بلڈ پریشر کی شکل میں اور بدہضمی کی شکل میں اور بخار کی شکل میں، تمام بیماریوں کے ایک اس کی شکل میں بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ ساری بیماریوں کا تعلق پیٹ ہی سے تو مانا گیا ہے، مشہور بات ہے کہ پیٹ ہی سے ساری بیماریوں کا تعلق ہے، ہاضمے سے اس کا تعلق ہے۔
تو اس طرح سے کھاتے رہنے 11 مہینے مسلسل کھاتے رہنے سے مادہ فاسدہ ہمارے جسم میں اتنا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں ہم گھر جاتے ہیں اور پھر دوا کھاتے تھکتے رہتے ہیں۔ 1 مہینہ اللہ کی جانب سے یہ رحمت کا ملا ہے، اس میں اتنی رحمتیں ہیں کہ یہ 1 مہینہ 14.5 گھنٹہ ہمارا کھانا پینا رک رہا ہے۔ 14.5 گھنٹے کا روزہ رکھ کر کے اس طرح سے اپنے جسم کو اتنا ہم مہینہ بھر آرام پہنچاتے ہیں، آرام دیتے رہتے ہیں کہ وہ مادہ فاسدہ بھی صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اس سے بہت ہی اچھی صحت ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ اس کا روحانی بھی لے لیا جائے روزہ رکھنے کا، کہ کھانے پینے سے، ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے قوت بہمیہ بڑھتی ہے، شہوانی اور شیطانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے کھاتے پیتے رہنے سے، اور نہ کھانے سے، کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے قوت نورانیہ اور قوت ملکیہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قوت نورانیہ اور ملکیہ کیا ہے؟ یعنی نورانی صفت جو فرشتوں والی صفت ہے، اور جو ملکی کی صفت ہے، جو خدائی صفات ہے ایک روزے دار کے اندر، وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مسلسل اگر اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑے رہتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور جو اس کے آداب ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ، احتساب اور ایمان اور یقین کے ساتھ اگر روزہ کوئی رکھتا ہے تو اس کے اندر ملکی اور نورانی صفت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم مشاہدے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، چوراہے پہ گٹکا پان تمباکو کھاتے رہتے ہیں اور پیٹ بھرتے رہتے ہیں رمضان میں، ان کے چہرے پہ دیکھیں گے منحوسیت نظر آئے گی، بالکل دیکھ سکتے ہیں ریئل میں، چہرہ بالکل عجیب و غریب لگے گا، ڈراؤنا چہرہ لگے گا۔ لیکن اگر وہی ایک روزے دار کا چہرہ دیکھ لے جو کھایا پیا تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کھا پی رہا ہے، رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، روزہ رکھے ہے، روزے دار ہے، اس کے چہرے پہ خوبصورتی نظر آئے گی، اس کا چہرہ نورانی لگے گا، اس کے چہرے پہ نور ٹپکتا ہوا لگے گا۔ یہ مشاہدے والی بات ہے۔ اور رات میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے 37 رکعت، 17 عشاء کی اور 20 تراویح کی، 37 رکعت پڑھنے میں اتنے ورزش اور اتنے جسمانی فائدے ہیں کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ مسلسل رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، 2 سجدہ کرتے ہیں، 37 ڈبل ہم سجدہ ہو جاتا ہے ایک رکعت میں، چونکہ 2 سجدہ ہے، اور سجدے میں بتایا گیا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جو جسم کا خون ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں سر میں بھی خون پہنچتا ہے، چونکہ آدمی مسلسل کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، سر میں خون کا دوڑان اتنا تیز نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے فرش پر، زمین پر، اللہ کے سامنے، تو اس کے جسمانی خون سر تک پہنچتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے اور اس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے ظاہری جسم کے جسمانی فائدے نظر آ جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی جسمانی بھی فائدے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ اس کے جو ناخن روزے دار کے ہوتے ہیں وہ ناخن بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اتنا فائدہ یہ تو طبی فائدے ہیں، اور یہ فائدے تو دنیاوی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے ہمیں بندگی سے مطلب ہم عذاب و ثواب کیا جانیں، ہمیں بندگی سے مطلب ہم عذاب و ثواب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں، یہ سب دنیاوی اور اخروی حساب و کتاب ہے، یہ بغیر عشق والے جانتے ہیں۔ جس کو خدا سے عشق ہوتا ہے، جس کو خدا سے محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ کی حکم کی چاہت ہوتی ہے، اور جس کو اللہ سے سچی پکی محبت ہوتی ہے، تو اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ اس کے اندر ویسے ہی موجود ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو کر گزرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے، روحانی فائدہ کیا ہے، جسمانی فائدہ کیا ہے، بس اللہ کا حکم اس کے لیے عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ روزے کے آداب بتا کر کے انشاءاللہ باتیں ختم کر دوں گا۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارے یہ روزہ کے اثرات بھی ہمارے سامنے آ جائیں، تو اب اگر اس کے آداب اگر ہم جان لیں گے کہ روزے رکھنے کے آداب کیا ہیں، ادب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ورنہ ایسے ہی روزہ اگر رکھے ہیں اور کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی رعایت نہیں ہے، تو حدیث میں ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر کے گناہ نہ چھوڑے
ہر دم گناہ کرتا ہی رہے، مسلسل گناہ کرتا رہے، تو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے سے کوئی اللہ کے ہاں فائدہ نہیں ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کا کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا سامنے۔ تو روزے کے آداب بھی ہیں جو مشائخ نے لکھے ہیں، بزرگوں نے لکھے ہیں کہ اس آداب کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ اگر روزہ رکھیں تو روزے کے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ نگاہ کی حفاظت، روزہ ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ نگاہ سے جو چیزیں دیکھنی حرام ہے، جو چیز دیکھنا صحیح نہیں ہے، ان کو بالکل نہ دیکھے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ موبائل میں ہے کہ تمام طرح سے بد نظری ہوتی ہے، موبائل مسلسل چلاتے ہیں روزہ رکھ کر کے، رمضان میں سیریل، ڈرامے، IPL اور تمام طرح کے خرافات دیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے روزہ تو ہم کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایسے روزے کی، کہ اگر آنکھ کی حفاظت نہ کی جائے تو ہم آنکھ کی حفاظت کریں۔ موبائل میں ہر وہ چیز دیکھنا صحیح ہے جو ریئل میں دیکھنا صحیح ہے، مسئلہ ہے، اور جو ریئل میں حقیقت میں جو چیز دیکھنا حرام ہے، بد نظری ہے، وہ تمام چیزیں موبائل میں بھی دیکھنا حرام، ناجائز اور بد نظری ہے۔ تو اس لیے اپنی آنکھ کی حفاظت کریں روزہ رکھ کر کے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ غیبت کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، اس لیے روزہ بچا رہتا ہے، ورنہ بہت سے علماء نے لکھا کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے غیبت اور جھوٹ سے، لیکن ٹوٹتا نہیں ہے، یہ اس پر فتویٰ چونکہ نہیں ہے، ورنہ ٹوٹ جاتا روزہ۔ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ لگتا بہت ہے، حدیث میں کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھ کر کے غیبت کی اور اتنی حالت ان دونوں عورتوں کی خراب ہو گئی کہ اب مرے تب مرے کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں عورتوں نے غیبت کی ہے، اور الٹی کروایا، دیکھا خون اور گوشت نکلا الٹی میں، یہ غیبت کی ہے۔ تو غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ لگتا بھی بہت ہے، یہاں تک کہ مرنے کا معاملہ پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی مرنے کے وقت مرنے کے جیسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے روزہ لگتا بہت ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ زبان کی حفاظت کرے، اسی طرح سننے یعنی کان کی حفاظت کرے، روزہ رکھے ہوئے ہیں تو الٹے سیدھے فحش چیزیں، گانا اور تمام چیزیں جو ہے اپنے کان سے نہ سنیں، اس سے حفاظت کریں، اس سے روزے کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے۔ اور باقی جو جسمانی اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، ان تمام چیزوں کو حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچائیں، ہاتھ کو بچائیں، پیر کو بچائیں، پیٹ کو بچائیں، پیٹھ کو بچائیں، اور جسمانی اعضاء کو تمام چیزوں کو ناجائز امور کے انجام دینے سے بچائیں، ارتکاب نہ ہونے پائے ان اعضاء سے۔ اس سے روزے کے جو ہے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور روزے کے آداب میں ہے کہ کم کھایا جائے، اس کا برعکس معاملہ ہو جاتا ہے۔ روزہ تو رکھیں 14.25 گھنٹہ تو ہم کھانا پینا ہمارا رکا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی شروع ہوگا کھانا پینا، جیسے ہی وقت شروع ہوگا افطار کا وقت، تو اتنا کھا لیتے ہیں، افطاری میں اتنا کھاتے ہیں، افطاری کے بعد اتنا کھاتے ہیں، سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔ دن بھر ڈکاریں لیتے رہتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں وہ پورا جو ہے کہ 14.25 گھنٹے کے بجائے 28 گھنٹے کے برابر کھا لیتے ہیں، بہت کھاتے ہیں۔ تو اس کا جو شہوتیں اور جو قوتیں شیطانی ہیں وہ ٹوٹنی چاہیے، وہ بڑھ جاتی ہیں، کوئی مقصد نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مقصد کے حصول کے لیے، روزے کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم کھایا جائے، افطاری میں بھی کم کھایا جائے، سحری میں بھی کم کھایا جائے، تاکہ اس مہینے میں جو ریہرسل کرایا جا رہا ہے نفس کا، وہ مکمل اس کا نتیجہ سامنے آ سکے۔ قبولیت کی فکر بھی کرے، روزے کے آداب میں سے ہے کہ روزہ رکھ کر کے کوئی بھی نیک عمل ہو، نیک عمل کے آخر میں ہمیں اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ یا الہ العالمین جیسے بھی ہو سکا ہم نے آپ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے ہم نے یہ عمل انجام دیا، اب آپ کا کام ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے، مزید اور اچھے انداز میں ہمیں اچھے آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یہ دعا کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیجئے، ورنہ حدیث میں ہے بڑے بڑے شہید، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مالدار لوگ پیش کر دیے جائیں گے حشر کے میدان میں، اور کہا جائے گا تم نے یہ کام کیا، وہ کہے گا ہم نے آپ کے لیے کہا، نہیں تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، دنیا داری کے لیے کیا تھا، اور وہاں ٹھکرا دیے جائیں گے۔ اس لیے روزہ بھی ایک عظیم الشان عمل ہے، تو اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے کہ کہیں یہ روزہ ہمارے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ مذموم مجلسوں سے بچیں، ایسی مجلسیں روزہ رکھ کر کے لگائیں کہ اس مجلس میں فحش باتیں ہوں، گالی گلوچ کی باتیں ہوں، غیبت کی باتیں ہوں، اور اسکیمیں بنائے جائیں، پلان تیار کیے جائیں، تمام طرح کی خرافاتی باتیں ہوں۔
ایسی مجلسوں سے بھی ہمیں اس مہینے میں خاص کر کے اس مقدس مہینے میں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ روزے کے آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ روزے کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے اور اللہ کے یہاں یہ روزہ قابل قبول ہوگا۔